اور آج بھی ہندوستان کی بہت ساری گورنمنٹ کی طرف سے، وہ 1972 میں انڈیا آئے تھے اندرا گاندھی کے دور میں، آج بھی انڈیا حکومت کے بہت سارے معاہدے وہاں پر ٹرینوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بہرحال ان ملکوں سے میرا خاص تعلق ہے، مذہبی بھی ہے اور اپنے وطن ہند کی بنیاد پر بھی ہے۔ بہرحال اسی ملک عراق میں ایک شہر ہے جس کو بصرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بصرہ۔ حضور غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی۔ میرا ٹاپک کیا ہے؟ سب سے بہتر دین کون سا؟ اسلام، جس کے ہاں جانوروں کے حقوق کے بارے میں اس قدر وافر مقدار میں مٹیریل موجود ہو، پھر وہاں انسانوں کے تئیں ہمدردی کرنے پر کتنے ذخیرے موجود ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، جب مجھ سے کہا گیا اسلام میں تو جانوروں کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو میں نے کہا نا آئیے میں بتاتا ہوں کہ اسلام جانوروں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا۔ ایک بزرگ ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی، ان کے باپ کا نام ہے شیخ سلطان علی، جو لیٹے ہوئے ہیں غوث پاک کے روضہ شریفہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہیں حضور نے مدینہ شریف بلایا تھا۔ سمجھ گئے؟ کہاں گئے تھے؟ مدینہ شریف۔ اور حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد گئے تھے۔ کتنے؟ کم سے کم 6 آدمی بولے۔ 600 سال کے بعد حضور کے انتقال کے یہ مدینہ شریف گئے۔ ان کے ساتھ میں حضور غوث اعظم بھی تھے۔ 20,000 سے زیادہ وہ ہجوم تھا، ایک روایت میں 70,000 سے زیادہ۔ شیخ کبیر احمد رفاعی، میں ان کے روزے پر گیا ہوں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے۔ یہ کویت کے بارڈر پر ہے۔ معلوم ہے شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد قبر رسول پہ جا کے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پھر کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، یا اے میرے جدی، آپ میرے جد ہیں، آپ میرے پرکھے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بصرہ بغداد سے آیا ہوں۔ جب میں وہاں رہ کر کے سلام کرتا تھا تو فرشتے میرا سلام لے کے آتے تھے، آج میں خود آ گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں جب میں کھڑے ہو کے مزار شریف پہ سلام کر رہا ہوں تو آپ ایسا جواب دیجئے کہ میرے کان بھی سن لے۔ حضور کے انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ پھر سے بولیں، 600 سال ہوئے تھے۔ جیسے کہا نا، اللہ کے رسول کی مزار شریف سے جواب آیا، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ حضور کی قبر شریف سے جواب آیا، کتابیں گھر پہ رکھی ہیں۔ معلوم ہے جیسے حضور کا جواب سنا لالچ بڑھ گئی۔ اگر دل کہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہے۔ کہنے لگے سرکار جواب تو مل گیا، مصافحہ کرنا باقی رہ گیا۔ حضور کے انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ اپنے اصول پر قائم رہیے گا۔ کتنے سال ہوئے تھے؟ 600 سال۔ 600 سال کیا کہتے ہیں؟ سلام کا جواب تو مل گیا، مصافحہ کرنا باقی ہے۔ خدا کی قسم قبر مصطفیٰ کی جو اوپر کی دیوار تھی وہ پھٹ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک باہر آئے، دونوں ہاتھ حضور کے باہر آئے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ دیا، حضور کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ پھر حضور کے دونوں ہاتھ قبر شریف میں اندر چلے گئے۔ جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی حضور کا ہاتھ چوم کے آگے بڑھے، وہیں پر غوث اعظم بیٹھے تھے۔ دیکھنا کون سمجھ کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے شیخ کبیر احمد رفاعی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، حضور کا ہاتھ چومنا مبارک ہو، حضور کا ہاتھ چومنا مبارک ہو۔ بولے چپ۔ بولے کیا ہوا؟ کہا کہ چپ، مجھے کچھ مت مبارکباد پیش کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے۔ کہا یہ شرف مجھے تو انہی کے توسل سے ملا، مجھے کچھ مت کہو، مجھے کچھ مت کہو۔ اتنا کہنا تھا۔ معلوم ہے آپ کو اس 20,000 لوگوں میں جتنے لوگ اللہ کے ولی نہیں تھے، حضور کے ہاتھ کو دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے سب کو ولایت عطا فرما دی۔ کہیں جوش اور جذبے میں بات دب نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، مقصد پہ غور کریں۔ آج ہم کرامتیں نہیں بیان کرنے۔ یہ شیخ کبیر احمد رفاعی ہیں، واپس آ گئے مدینہ شریف سے 1200 کلومیٹر کا سفر کیا۔ ام عبیدہ ناصریہ اپنے گھر میں واپس آئے، اور جب گھر میں واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ بہت بہت مبارک ہو، حضور کا ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں،
ابا جی بیٹھے ہوئے جہانگیر بھائی سنیں آپ اسے یاد کیجئے گا. لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو حضور کا ہاتھ چومنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا, حضور کا ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہوا. یہ بتاؤ شیخ کبیر احمد رفاعی, آپ نے کون سی نیکی کی تھی کہ حضور نے اپنا ہاتھ اپنی قبر شریف سے باہر نکالا؟ سب لوگ زحمت نہ ہو تو ہاتھ اٹھائیں, اٹھائے رکھیں, اٹھائے رکھیں. میں بتاؤں گا تو آپ کا دل خوش ہوگا. وعدہ کرو کل سے اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہتے ہیں, انشاءاللہ رکھیں. دعا کرو کہ اللہ آس پاس کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. آمین کہہ دو. اپنی قبروں میں خوش ہوں گے. آج ان کے سینے پر حضور کے نام کے عظمتوں کے چراغ روشن ہیں. اللہ اکبر. معلوم ہے جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی واپس آئے, لوگوں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا دسترخوان کی نعمتیں غریبوں کو دیتے ہیں؟ کیا راتوں کو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے لگاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کون سا نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ آپ کو باہر چومنے کے لیے دے دیا؟ جواب سن کے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. معلوم کیا کہا؟ کہا یہ کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور مجھ سے اتنا خوش ہیں. آئے آئے اللہ اللہ. کیا کہا تھا؟ کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. میرے جھولے میں ہمیشہ دوائیاں کتوں کی رہتی ہیں. اگر آپ نے اس اسلام کو فالو کیا ہوتا نا تو آج آپ پر دہشت گردی کا, غنڈہ گردی کا, لوٹ مار کرنے والوں کا آروپ نہیں لگتا. میں معافی چاہتا ہوں. سب میرے بڑے ہیں, جو بڑے ہیں وہ بھی بڑے ہیں, جو چھوٹے ہیں ان کے پاس گناہ نہیں ہے اس لیے وہ بھی مجھ سے بڑے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں, کیا کہا تھا شیخ رفاعی نے؟ میں جھولے میں دوائیاں لے کے ٹہلتا ہوں اور ہمارے بچے اپنی بلٹ اپنی بائک لے کے سڑکوں پہ چلتے ہیں, بیٹھے ہوئے کتے کو ٹکر مار کر کے اڑا کر کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھا آپ نے وہ تو 10 فٹ اچھلا تھا, وہ تو 20 فٹ اچھلا تھا. خدا کی قسم نسلیں اپاہج ہو جائیں گی, نسلیں وکلانگ ہو جائیں گی اگر جانوروں پر بے جا ظلم کیا جاتا رہا. سمجھ رہے ہیں آپ اسلام کیا کہتے ہیں؟ میرے دوست ہے عبدالحکیم بھائی, بڑے عظیم نعت خواں ہیں باسنی کے, ریکارڈنگ ہو رہی وہ سنتے رہتے ہیں, کبھی سنیں گے تو بتائیں گے. میں ان کے گھر پہ گیا تو کھانا کھا رہا تھا, اجمیر شریف سے مجھے ریسیو کیا تھا. وہیں پر سامنے دسترخوان پر ایک محترم محمد حسین صاحب نام کے ایک صاحب تھے, وہ نابینا تھے, اندھے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. جتنے میرے ہندو مسلم دوست ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو سنیں اور تاج پور سریامہ کے اس مبارک جلسے سے ایک میسج لے کے جائیں. وعدہ کریں انشاءاللہ اس قسم کے دین کو فالو کریں گے انشاءاللہ. اس کو فالو کرنے میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. میں کھانا کھا رہا تھا تو حسین صاحب جو بیٹھے تھے ان کی آنکھ کی روشنی نہیں تھی. مجھ سے بولے آصف بھائی میری عمر 33 سال کی ہے. سنیں مشیر بھائی, مجھ سے بولے میری عمر 33 سال کی ہے اور میں جب 22 سال کا تھا نا تب تک میری آنکھیں سلامت تھی اور جب 33 سال تک ہوا نا تو میری آنکھیں چلی گئیں, میں اندھا ہو گیا. بولے کیسے میں اندھا ہوا؟ امریکہ کا ڈاکٹر جے پور آتا ہے, میں نے اس کو بھی دکھایا تو اس نے کہا آنکھیں مر گئی ہیں, اب اس کے اندر زندگی باقی نہیں ہے اور تم کبھی ٹھیک نہیں ہوگے. بس میں بھول گیا لال کلر کیسا ہوتا ہے, ہرا کلر کیسے ہوتا ہے. لیکن آصف بھائی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میری آنکھ کی روشنی کیسے چلی گئی. میں کہو تو سرکار پیر بزرگ شاہ کے چوکٹ پہ چلوں اور چادر پکڑ کے بتا دوں. میں نے ان کے سامنے کئی باتیں رکھی, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. پھر میں نے ان سے کہا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. بولے کیا؟ میں نے کہا تم نے, تمہاری ماں نے, تمہارے باپ نے, تمہارے دادا دادی نانی نانا نے کسی نے کسی اندھے کو پریشان کیا ہو. سننا صاحبو, کبھی خاموشی سے بھی باتیں ہو سکتی ہیں. آپ ہوں تو سر کے تاج ہو, آپ ہوں تو مجلسیں روز ہوں. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. آپ کہیں بھی جا سکتے تھے, آپ کے پاس گاڑی تھی, پیسے تھے, کہیں بھی جا سکتے تھے, لیکن حضور نے چاہا نہیں آج میں اپنی امت کے بچوں کو اپنی مجلس میں بلاؤں گا, آپ تشریف لائیں. معلوم ہے تو میں نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, معلوم ہے. بولے بس 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 یہی بات ریئل ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو حسین صاحب نے کیا کہا, عبدالحکیم بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے بغدادی ساتھی ہیں. بولے کہ میں بچپن میں جب 8-10 سال کا تھا تو میرے قصبہ باسنی ناگور شریف میں ایک اندھی عورت آیا کرتی تھی. میں اور میرے دوست اسے بہت پریشان کرتے تھے, لیکن سب سے زیادہ میں اسے پریشان کرتا تھا.
پھر وہ کہتا ہے میں اتنا اسے پریشان کرتا، اتنا پریشان کرتا، اس کی لاٹیاں میں پھینک دیتا تھا، اس کی روٹیاں اس کے جھولے سے نکال کے نالیوں میں ڈال دیتا تھا، اور وہ پھر وہ نالی میں ٹٹولتی تھی، گندی روٹی کھاتی تھی، گندگی اس کے ہاتھوں میں لگا دیتا تھا، اتنا میں پریشان کرتا تھا۔ اس جلسے میں آنے والوں سنو تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ ایک دن آصف بھائی اس اندھی عورت نے کہا، حسین بیٹا تیرا نام بڑا پیارا ہے، تو ایک اندھی عورت کو بہت پریشان کرتا ہے، میں ڈر رہی ہوں کہیں ایک دن تو بھی نہ اندھا ہو جائے۔ بس اسی تاریخ سے یہ درد میں لے کے گھومتا ہوں۔ آصف بھائی 22-23 سال کا ہوا تو میری آنکھیں آہستہ آہستہ اندھی ہو گئیں، اور آج یہ عالم ہے کہ میں بغیر کسی سہارے سے واش روم بھی نہیں جا سکتا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر ہم نے جانوروں پر ٹکریں ماری تو ہماری اولادیں اپاہج ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں ارے مار دیا سالے کو، کتے کو اڑا دیا، یہ کیا وہ کیا۔ صوفی صاحب کہتے ہیں اس کتے کے بچے اپنے گھروں میں سوچتے ہوں گے میری ماں مر گئی، میں اپنی ماں سے اب مل نہیں سکتا، لیکن تیرے بچے تجھے پا کے کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ آج تیرے بچوں نے تجھے اپنے قریب لانے کے لیے، اللہ نے اس جوڑے کو ملانے کے لیے کتوں کا صدقہ اتار دیا۔ اس گھر کو اجاڑ کر کے اللہ نے تیرے گھر کو سجا دیا۔ کم سے کم ایک روٹی کا ٹکڑا تو اسے پھینک دیا کر۔ شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں مجھ سے جو حضور محبت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں تھیلے میں کتوں کے لیے دوائیاں روٹیاں لے کے ٹہلتا ہوں۔ ایک دن میں جا رہا تھا، ایک کتا زخمی تھا، وہ زخمی تھا، جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کے زخم پہ مرہم پٹی کی، اور 16 دن تک میں اس کتے کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں کتا جیسے جیسے ٹھیک ہونے لگا میں بھی اللہ کے قریب ہونے لگا۔ کہیں بھی ظلم ہو آپ کے سر جاتا ہے، کہیں بھی بلاسٹ ہو مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے، تو وعدہ کرو انشاءاللہ آپ کے دل میں اگر نرمی پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ العظیم اسلام کی حقیقی روح کا جھنڈا پوری دنیا میں پھر سے لہرائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ دو۔ آپ اجمیر جاتے ہو، غریب نواز کے روزے پہ جاتے ہو، آپ جاتے ہو غازی پاک وارث پاک خواجہ حسن شاہ بھیسوری شریف کے روزے پر، خواجہ سگری سرکار مخدوم سمنا کی چوکٹ پر، سرکار بابا تاج کی بارگاہ میں، بابا مخدوم بابا بہاؤدین شاہ کی بارگاہ میں، بریلی شریف اور ماررہ کے سرکاروں کی بارگاہ میں جاتے ہو۔ ناگور شریف میں ایک بزرگ ہیں خواجہ، کوئی بتائے نام یاد آئے گا؟ یہ غریب نواز سرکار کے خلفاء میں سے خواجہ حمید الدین ناگوری، بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں خواجہ حمید الدین ناگوری۔ ذرا ان کے نام پر کوئی سبحان اللہ کہہ دے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، معلوم ہے آپ کو آج ان کے ماننے والوں پر گنڈا گردی کا الزام ہے۔ اس کا مطلب کچھ چوک ہم سے بھی ہوئی ہے، کچھ خطائیں ہم سے بھی ہوئی ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو گئی۔ معلوم ہے خواجہ حمید الدین شاہ ناگوری سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو اللہ نے ولی کب بنایا؟ بتاؤں اس بات کو؟ تھک گئے؟ 11:15 بج رہے، باتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، اونچی بولو، سب سے بہتر دین کون سا؟ اسلام۔ جس اسلام میں جب جانوروں کے اتنے حقوق موجود ہیں تو ذرا سوچو کہ انسانوں کے حقوق کتنے ہوں گے۔ بہن بیٹیوں کے حق پر بات کی جائے تو کئی راتیں درکار ہیں۔ یہ غریب نواز کے سگے خلیفہ بھی ہیں اور رشتے میں بھی ہیں، خواجہ حمید الدین شاہ ناگور شریف۔ معلوم ہے یہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی کیسے بن گئے، تو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ معلوم ہے آپ بولے کہ میں 12 کوس اپنے مرید کے ہاں گیا تھا تو قریب میں ایک بنیے کی دکان تھی، میں نے وہاں سے چینی خریدی اور چینی جھولے میں لے کر کے میں وہاں سے اپنے گھر آیا۔ جیسے میں نے چینی کے جھولے کو پلٹا میں نے کیا دیکھا، ایک چونٹی چینی کے اندر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ چونٹی اسی بنیے کی دکان کی ہے۔ بس میں نے اس کو یوں اٹھایا مٹھی میں اور چینی بھی لیا، اس چونٹی سمیت لے کر کے میں پیدل چلنے لگا۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اسی بنیے کی دکان پر اس چینی کو 12 کوس پیدل جا کے واپس کرنے جا رہا ہوں، یہ چونٹی اپنے خاندان سے بچھڑ گئی ہے۔ آواز آئی اے حمید الدین
تیرے دل میں جب چونٹی کی اتنی محبت ہے، جا تجھے میں کل سے اپنا دوست بنانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کے سسٹم کتنے موجود ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے سب سے بہتر دین، اونچی بولو، سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کبھی اس کو شانتی، کبھی سلامتی، کبھی سکون والا مذہب مانو اسلام۔ اگر میں اور مزید جانوروں کے حوالوں سے بات کروں تو آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ آپ سوچیں گے ایسے لوگوں کی باتیں تو میں روز سنتا رہتا ہوں، میری باتیں چھ معنی دارت، لیکن دعا کرو اللہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی انشاءاللہ جانوروں کے تئیں تو انسانوں کے تئیں بھی آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں اپنے چھتوں پر دانے رکھیں، پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، اپنی دکانوں کے سامنے مسافروں کے لیے کھان پان کا انتظام کریں۔ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک اسلام، ابھی جو کچھ سالوں پہلے لندن کی ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا تھا، لندن کی ایک لڑکی نے، اس سے پوچھا گیا تم تو ڈاکٹر تھی، تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو اس لڑکی نے کیا جواب دیا؟ بس یہ آخری جملے ہیں، اس نے کہا میں مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھ رہی تھی، مسلمانوں کے نبی کی میں تاریخ پڑھ رہی تھی، حضور کی زندگی کا ایک چیپٹر میں نے جب پڑھا تو میرے اندر کا جو دشمنی کا جراثیم تھا وہ باہر نکل گیا، اسلام میرے اندر آ گیا۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، نعتیں سنیں آپ، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشاعرے کی زمین قائم ہو، میری باتیں یوں ہی ہوا ہوائی ہے۔ بہرحال میں تو منع کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے نہ بلائیں، بڑے جلسے ہیں، بڑے لوگوں کو بلائیں، مجھے کہیں اور کتوں کے طریقے سے بھوکنے دیں، لیکن بہرحال آپ کی مرضی تھی، صاحب غرض کا فیض تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ کبھی بیٹھوں آپ کے قدموں کے نیچے سے۔ معلوم ہے اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تم نے، میں اپنے جوان بچوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا اسے سمجھ لیں، اور ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرتا ہوں، بڑے لمبے لمبے سفر آپ کو کرنے ہیں، آپ کو ہندوستان کی فضا کو جو بدبودار ہے، جو اختلافی ہے، انتشار کی سی صورتحال ہے، اسے محبتوں میں تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ خبردار دروازے پر کوئی بھکاری ہو تو اس کا دھرم نہ دیکھیں، اسلام کی باتیں کریں تو سمجھ میں آئے گا اسلام کیا کہتا ہے۔ غریب نواز سرکار جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کچھ نچلے طبقے کے لوگ، جس کو ہمارے ہاں چمار کہتے ہیں یا پاسی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں معافی چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، نچلے طبقے کے لوگ کھڑے ہوتے تھے خواجہ صاحب کے سامنے، تو خواجہ صاحب فرماتے بھئی آپ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا لو، تو وہ بولتے کہ بابا ہم لوگ دلت طبقے کے ہیں، ہم تو کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو لوگ اپنی رسیاں اور بالٹیاں بھی ہٹا لیتے ہیں، ہمیں تو چھوا چھوت کا مرض لاحق ہے، ہمیں تو بڑی لوگ انسلٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت ذلیل کرتے ہیں۔ تو غریب نواز سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، اس دلت طبقے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنی پلیٹ میں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس خدا نے تجھے پیدا کیا اسی خدا نے مجھے پیدا کیا ہے۔ صاحبو اسی غریب نواز کے بھکاری ہیں، ہم کو ناز ہے خواجہ پر۔ کوئی ہے اجمیر میں خادم، میں 3 دن پہلے تھا، کوئی ہے خادم جو اعلان کر دے خواجہ صاحب کے دربار میں یہ مسلمانوں کے غریب نواز ہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ مخدوم پاک کی چوکٹ پر سرکار مخدوم سمنا غوث پاک کے لاڈلے مخدوم کائنات کے دل بند کی چوکٹ پر کوئی خادم یہ کہہ سکتا ہے یہاں صرف مسلم پیشنٹ صحیح ہوں گے، کسی ہندو مذہب کے آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ چلے گا قانون؟ نہیں چلے گا۔ کوئی دیر کرے گا اسے نکالنے میں، مخدوم صاحب خود اس کا کالر پکڑ کے باہر پھینک دیں گے۔ وارث پاک کی چوکٹ پہ کوئی اعلان کر سکتا ہے یہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں، یہاں کوئی غیر نہ ہے؟ نہ، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ صاحبو یہ آخری بات تھی، وعدہ کرو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ یہی عمل کرنا میرا کھانا ہے، میرا نذرانہ، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد کر لیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، پھر سے بولیں، بس یہ جملے ہیں بھائی، کام کر لیں، کوئی بات نہیں۔ سنیں معلوم ہے کیا کہا اس لڑکی نے؟ کہا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ پوچھا گیا کیوں قبول کیا، بتا تو صحیح۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھ رہی تھی۔ بولے کیا؟
وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلس میں، ایک شخص روتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے۔ تو حضور فرماتے رو مت، بیٹھ جاؤ، میری محفل میں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور حضور کے غلام آئے، ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ، نہ بیٹھ، زحمت نہ کرو بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا انتظام ہے، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، ماشاءاللہ آمین کہہ دو، آپ سب کے ماں باپ پہ کرم فرمائے، سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے، جس زمین سے گزرو گے انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، کامیاب رہو گے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ تھک گئے؟ یہ جملے تھے آخری میں، معذرت چاہتا ہوں، مجھے بس جانے دیجیے گا، میں ایک مسافر آدمی ہوں، اپنے بھی گھر میں بھی میں مسافر رہتا ہوں۔ سنیں آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹا غائب ہے؟ بولے جی حضور، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے تو ایک اور حضور کے غلام، وہ لندن کی ڈاکٹر کہتی ہے لیڈی، پھر حضور تشریف جہاں بیٹھ لائے ہوئے تھے وہیں پر ایک صاحب نے کہا کہ حضور میں بیٹھ جاؤں؟ تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جیسے وہ بیٹھے انہوں نے حضور سے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کا بیٹا 3 دن سے غائب ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور یہ رو رہے ہیں، ان کا بیٹا غائب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ان کا بیٹا غائب ہے۔ تو کہتے ہیں حضور بس کریں، ان سے کہہ دیں نہ روئیں، میں نے ابھی ابھی ان کے بیٹے کو شہدائے احد کے شہیدوں کے یتیم بچے جس گراؤنڈ پر کھیلتے ہیں، میں نے ان کے بچے کو اسی گراؤنڈ پر کھیلتے ہوئے میں نے ابھی ابھی دیکھا۔ اتنا سنا تو وہ دوڑے اور بھاگے۔ صاحبو اس کا ٹرننگ پوائنٹ یاد رکھیں گے تو خوش رہیں گے، کبھی بھائی بھائی میں لاٹیاں نہیں اٹھیں گی۔ سوچو کہ یار جس اسلام میں جانوروں سے محبت کا درس دیا گیا، وہاں بھائیوں سے کتنی محبت کی تعلیم دی گئی ہوگی، وہاں اپنے قبیلے والوں سے محبت کی تعلیم کی دی گئی ہوگی۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ آئیے صاحبو اسلامی روح کے منافی جو کام ہے وہ کام نہ کریں، اسلام اور بانی اسلام جو چاہتے ہیں وہ کام کریں۔ سنیں اللہ کے رسول کی محفل سے اٹھے اور بھاگے، جیسے بھاگے حضور نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ۔ جب وہ بلا کے لائے گئے تو حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے سرکار انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا ابھی مل گیا، اس میدان میں کھیلتا ہے جس میدان میں احد کے شہیدوں کے یتیم بچے ہیں، میں وہیں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کے پاس۔ بہت غور سے سننا تو سمجھ میں یہ جملے آئیں گے۔ حضور نے کیا کہا؟ لیڈی ڈاکٹر لندن کی بولتی ہے مسلمانوں کے نبی نے کیا کہا؟ اس میدان کے کنارے جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ دیکھیں میں کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا کہوں گا آئے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے، آ جا میرے بیٹے، میرے سینے سے لگ جا، تیری ماں روتی تیرے گھر کے برتن پریشان، چولہا روتا، تیری چھوٹی چھوٹی بہنیں تیرے انتظار میں سسکیاں لیتی، آ جا میرے بیٹے میرے سینے سے لگ جا۔ تو معلوم ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اسلام کے چہرے کی تصویر ہم نے بگاڑی ہے۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ لندن کی وہ ڈاکٹر کہتی ہے مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا خبردار اس گراؤنڈ کے کنارے جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میدان میں بہت سارے یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ شہید ہو گئے احد شریف کے میدان میں۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے کہہ کے بلایا تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی۔ حضور نے رو کے فرمایا تھا سن، اگر ان یتیم بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آخرت میں ان آنسوؤں کے تم ذمہ دار ہوگے۔ اللہ اکبر۔ وہ لیڈی کہتی ہے بس میرے دل میں خیال آیا، اے آمینہ کا لال، جب تو یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گی تو تم میرا کتنا خیال رکھے گا۔ میری پیشانی پہ لکھ اٹھا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صاحبوں بے نمازیوں کے قریب بیٹھ کے بے نمازی ہو جاتے ہو، سود کھانے والوں کے قریب بیٹھ کے سود خور ہو جاتے ہو، شرابیوں کے قریب بیٹھ کے ہم شرابی ہو جاتے ہیں۔ کاش کوئی شرابی ہمارے قریب بیٹھے تو وہ نمازی ہو جائے۔
کاش کوئی جانوروں پر لاٹھیاں برسانے والا ہمارے قریب بیٹھے تو وہ جانوروں سے محبت کرنے والا ہو جائے. کاش کوئی غریب مائیں بیمار ہوں تو ہاسپٹل میں 25,000 کا پر ڈے انجیکشن لگتا ہے, وہ اس کو واٹس ایپ کے ذریعے سے پھیلاتا ہے. میری ماں کو 25,000 کا انجیکشن لگتا ہے. فرماتے صوفی صاحب قبلہ بے وقوفی ہے, اس کو چاہیے کہ 200 روپے کا پانی کا پاؤچ لے کر کے اپنے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو جائے, رکشے والوں کو, ٹیمپو والوں کو, بس والوں کو پانی پلاتا رہے. مسافر دعا نہیں کرتے, ان کی دعا نکلتی رہتی ہے. پتہ نہیں کس مسافر کی دعا سے اللہ تیری ماں کو شفا عطا فرما دے. ہم بگڑے ہوئے لوگوں کو اپنے قریب لاتے ہیں تو خود بگڑ جاتے ہیں. سرکار مالک بن دینار کے گھر میں ایک چور آیا تو آپ نے کھٹ کھٹ کی آواز سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. مالک بن دینار جو ہندوستان میں کیرلا میں آرام کر رہے ہیں, چور کا ہاتھ پکڑ لیا. ہمارے ہاں اس کا الٹا ہو جائے. آپ نے جب چور کا ہاتھ پکڑا تو اسے گھسیٹ کر کے محبت سے مسجد لے گئے, اور جب وہ مسجد میں گیا نا تو اس نے روتے ہوئے کہا, بابا مجھے چھوڑ دیں, میں چور ہوں, چوری کرنے آیا تھا, ملا کچھ نہیں, آپ نے پکڑ لیا, مجھے چھوڑ دیں, مجھے چھوڑ دیں. تو مالک بن دینار نے کیا کہا, ایسے کیسے چھوڑ دوں, کچھ لینے کے لیے آیا تھا, کہا ہاں, کہا کچھ نہیں ملا, کہا کچھ نہیں ملا. تو مالک بن دینار نے کہا تجھے اس لیے مسجد لے کے آ گیا, تجھے میرے گھر میں اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ. دوستو آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ اسے تقسیم کریں. آپ کے پاس درد ہے اسے بانٹیں, آپ کے پاس محبت ہے اسے پھیلائیں, آپ کے پاس اخلاص ہے اس چادر کو سایہ بنائیں. گرمی کے موسم میں اپنے دکانوں کے قریب میں, اپنی چھتوں پر, اپنے دروازوں پر مسافروں کے کھان پان کا انتظام کریں. انشاءاللہ دسترخوان ہمیشہ آباد رہیں گے. اللہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر دین ان الدین عند اللہ الاسلام. حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا بشارت میں, مقبول انسان کی پہچان کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور غوث پاک نے کہا مقبول انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر جانوروں کی محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ.